اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پوائنٹ 313 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ۔ قسطنطنیہ کی فتح ہر مسلمان جرنیل کا خواب تھی اور اس کی بنیادی وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے فاتح کے بارے میں بشارت تھی۔ مسند امام احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 335۔ یہی وہ فرمان عالی شان تھا جس نے ہر دور میں مسلمان فاتحین کو قسطنطنیہ فتح کرنے کا پروانہ بنائے رکھا، لیکن پے در پے حملوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اس قدیم شہر کے دروازے کسی مسلمان فاتح پر نہ کھل سکے۔ خلافت راشدہ کے دور سے ہی جب اسلامی سلطنت کو بہت زیادہ وسعت ملی اور قسطنطنیہ فتح کرنا ہر مسلمان سپہ سالار کا خواب تھا، قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جانے والی مہمات میں کئی جلیل القدر صحابہ اکرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شامل رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہشام بن عبد الملک، مہدی عباسی اور ہارون الرشید جیسے پرجلال خلفاء نے بھی اس شہر قسطنطنیہ کو فتح اور تسخیر کرنے کے لیے بڑے زبردست حملے کیے، مگر قسطنطنیہ کسی سے بھی فتح نہ ہو سکا۔ قسطنطنیہ ایک ناقابل تسخیر شہر تھا۔ اس کے 3 اطراف میں سمندر تھا اور صرف ایک حصہ خشکی تھا۔ شہر کے گرد 14 میل کی ایک قاطع دائرے میں ایک مضبوط فصیل تھی جس پر 170 فٹ کے طویل برج بنے ہوئے تھے۔ باہری فصیل کے اندر ایک اور فصیل بنی ہوئی تھی اور ان فصیلوں کے بیچوں بیچ ایک ناقابل عبور خندق بنی ہوئی تھی جس کی چوڑائی 60 فٹ اور گہرائی 100 فٹ تھی، اور مزید ایک اندرونی فصیل نے بھی کم و بیش 1 لاکھ کی آبادی کو پناہ دے رکھی تھی، اور یوں یہ شہر فتح کرنا قریب ناممکن ہو گیا تھا۔ قسطنطنیہ عیسائی دنیا کا ایک روحانی مرکز تھا اور اس عیسائی دنیا میں ایک روحانی قلعہ کی حیثیت حاصل تھی۔ چنانچہ مسلمان فاتحین کے 20 لشکر اس شہر پر پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ یلغار کرتے، لیکن ہر بار ناکام لوٹتے، اور پھر آقا کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کا مستحق دولت عثمانیہ کا 7واں فرما روا سلطان محمد فاتح ٹھہرا۔ عثمانی ترک، جنہیں ہم خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں، خراسانی خانہ بدوش ارطغرل کے بیٹے عثمان خان کی اولاد تھے۔ یہ ایشیائے کوچک میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک سلطنت کی بنیاد ڈالی جو صرف 300 سال میں دنیا کی ایک طاقتور سلطنت بن گئی۔ اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اور مغرب میں سلیمان اعظم پر ختم ہوتا تھا، لیکن خلافت عثمانیہ کا مشہور فرما روا سلطان محمد فاتح ہے، جس کے ہاتھوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تکمیل کو پہنچی۔ قسطنطین دو ازدحم اور سلطان محمد فاتح کے درمیان ہونے والی یہ جنگ تحیر کن جنگ اور انہونے واقعات پر مبنی ہے، جس پر آج بھی دنیا جدید حیران ہے۔ سب سے تحیر کن وقت اور معرکہ وہ تھا جس میں سلطان محمد فاتح نے اپنے بحری بیڑے کو بحری جہاز خشکی پر چلانے کا حکم دیا اور 10 میل کا دشوار گزار چٹانی راستہ عثمانی بحری بیڑے نے پتھریلی چٹانوں پر گھسیٹ کر طے کیا، اور یہی اس معرکے کا سخت ترین اور فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہوا جب 3 صدی عیسوی میں قسطنطین نامی بادشاہ نے عیسائیت کا مذہب قبول کر کے اس شہر کو اپنا پایہ تخت بنایا تھا، تو اس کا نام قسطنطنیہ مشہور ہوا۔ جہالت میں ڈوبے اہل مغرب کی آخری شکست اور مسلمانوں کی آخری فتح کا یہ سنہری باب سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں رقم ہوا۔ قسطنطنیہ، موجودہ نام استنبول، کے فتح کی سعادت اس لشکر کے حصے میں آئی جو سلطنت عثمانیہ کے حکمران سلطان محمد فاتح کی سربراہی میں ربیع الاول 857 ہجری اپریل 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کی فتح کے لیے گیا۔ ایک طویل محاصرہ اور شدید جنگ کے بعد جمادی الاول 857 ہجری مئی 1453 میں قسطنطنیہ مسلمان ترک افواج کے ہاتھوں فتح ہو گیا، اور بالآخر 7ویں
عثمانی فرمانروا سلطان محمد کا نام تاریخ میں قسطنطنیہ کے فاتح کی حیثیت سے جلوہ گر ہوا۔ اس عظیم الشان مارکے میں کامیابی کی وجہ سلطان محمد فاتح کو ان کا لقب فاتح ملا۔ اب تاریخ اسے سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان محمد فاتح نے فتح قسطنطنیہ کے بعد فصیل شہر کے قریب مدفون میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اور مزار کے ساتھ ایک مسجد تعمیر کروائی۔ اس مسجد کا نام جامع ایوب رکھا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے یونان، بوسنیا، کریمیا سمیت کئی یورپی علاقوں کو بھی فتح کیا اور بہت سی یورپی ریاستوں کو اپنی اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا۔ فوجی مہمات کے ساتھ ساتھ سلطان محمد فاتح نے عثمانی سلطنت میں علوم و فنون کے فروغ پر بھی بہت توجہ دی۔ یہ کہا جا سکتا ہے اور یہ کہنا حق بجانب بھی ہوگا کہ ترک قوم اور ترکی میں آج جو تعلیم کا فروغ نظر آتا ہے، اس میں عثمانی حکمرانوں اور بالخصوص سلطان محمد فاتح کا بڑا کردار ہے۔ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے 6 ربیع الاول 886 ہجری 3 مئی 1481 میں 51 سال کی عمر میں وفات پائی۔ قسطنطنیہ میں مسجد کے احاطے میں سلطان کی تدفین کی گئی۔